تواریخ اس کا 28واں باب اور اس کی 9ویں ایک آیت خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں۔ پہلا تواریخ اس کا 28واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ ہماری زندگیوں کا سب کچھ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر خدا ہماری زندگیوں میں ہے تو پھر ہمیں اس کی تابع داری میں اپنی زندگیاں بسر کرنا ہے، تو وہ ہماری زندگیوں میں ہر ایک نعمت بخشے گا۔ آمین۔ ہر ایک نعمت بخشے گا اور ہمیں کامیابی اور سرفرازی بخشے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق خدا کی تابع داری کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا ہمیں ہر نعمت بخشے گا اور خدا ہمیں سرفرازی بخشے گا اور خدا ہمیں کامیاب کرے گا۔ یہی بات خدا نے یشوع سے بھی کہی تھی۔ دوسرا تواریخ اس کا 31واں باب اور اس کی 20 اور 21 دو آیات جو ہیں وہ خدا ان کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، سو حزقیاہ نے سارے یہودا میں ایسا ہی کیا، اور جو کچھ خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا اور راست اور حق تھا وہی کیا۔ ٹھیک ہے، وہی کیا جو خدا چاہتا۔ حزقیاہ نے وہ کیا۔ ہم نے پچھلے اتوار سنا کہ اگر ہم سب راہوں میں خدا کے ساتھ دنائی میں چلتے ہیں تو پھر خدا کے حضور ہم کھڑے ہو کر یہ کہہ بھی سکتے ہیں حزقیاہ کی طرح کہ خداوند میں تیرے حضور بڑی سچائی سے چلتا رہا۔ اور حزقیاہ نے لکھا ہے کہ وہ سب کچھ کیا جو خدا کی نظر میں بھلا اور راست تھا، وہ سب کچھ کیا۔ اور پھر خدا نے کیا کیا؟ 21ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس جس کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لیے کیا اسے اپنے سارے دل سے کیا اور کامیاب ہوا۔ جب ہم تابع داری کے ساتھ پورے دل کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق ہم اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں کامیابی اور سرفرازی بخشتا ہے۔
جیسے اس نے حزقیہ کو بخشے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ جو کوئی بھی خدا کے حضور تابع داری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، خدا کے حضور بھلائی کے ساتھ کام کرتا ہے، راستی سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، خدا اس کو کامیابی اور سرفرازی بخشتا جائے گا۔ آمین۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسا کریں۔ پچھلے اتوار ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا، کیا سیکھا؟ خدا کے ساتھ چلنا۔ اور ہم نے مقدس داؤد کے متعلق سیکھا کہ وہ اپنی سب راہوں میں کیسے چلتا تھا؟ دانائی کے ساتھ چلتا رہا۔ اپنی سب راہوں میں دانائی کے ساتھ چلتا رہا، اور خدا نے اس کو برکت دی، خدا نے اس کو کامیاب کیا، خدا نے اس کو سرفراز کیا، خدا نے وہ سب کچھ اس کو دیا جس کے متعلق اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سب کچھ خدا نے اس کو دیا۔ اب ضروری بات میں آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مقدس داؤد اپنی سب راہوں میں دانائی کے ساتھ چلتا رہا۔ اب اس کا کام ہم سمجھیں تو کیا ختم ہو گیا؟ اس کا کام ختم نہیں ہوا۔ اب اس نے اپنے بیٹے کو بھی سکھایا۔ ہم نے پڑھا ہے مقدس داؤد نے اسرائیل اور سب امرا کو، قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، جو سینکڑوں کے سردار تھے ان سب کو بلایا، اور ان سے اس نے بات چیت کی، اور پھر اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ اس نے کہا، اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان، جیسے میں اپنی سب راہوں میں دانائی کے ساتھ چلتا رہا، تو بھی کیا کر، اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ خدا داؤد کے پاس ایک بڑا تجربہ کہ خدا نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا، ایکسپیرینس ہے، وہ ایکسپیرینس اس کے پاس ہے، تجربہ ہے اس کے پاس، اور وہ اپنا تجربہ جو ہے اپنے بیٹے کو بھی بتا رہا ہے کہ تو اپنے باپ کے خدا کو کیا کر، پہچان۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو تو پتا ہے میں تو بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا، میں تو ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے والا تھا، کوئی بھیڑ ادھر جاتی میں اس کے پیچھے جاتا، اگر کوئی اٹھا کر لے جاتا تو میں اس کے پیچھے بھی بھاگتا۔ اس کو تو پتا ہے کہ میں کیسا ہوں، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ اور یہ تجربہ جو ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے۔ دوسرا ساموئیل 7واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اگر آپ اس کو گھر جا کر پورے باب کو پڑھیں، خدا نے ناتن نبی کو بھیجا کہ وہ جا کر داؤد کو بتائے، اور میں صرف 8ویں آیت کو پڑھوں گا۔ 8ویں آیت سے لکھا ہے، سو اب تو میرے بندہ داؤد سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے
کہ میں نے تجھے بھیڑ شالہ سے جہاں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا لیا تاکہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو۔ تو کیا کرتا تھا؟ تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، میں نے تجھے وہاں سے لیا تاکہ تو کیا بن جائے؟ اسرائیل کا بادشاہ بن جائے، پیشوائی کرے اسرائیل کی۔ میں نے تجھے وہاں سے چنا ہے، بھیڑ بکریاں چرانے ان کے پیچھے پیچھے جب تو بھاگتا تھا میں نے وہاں سے تجھے اٹھایا ہے، اور میں جہاں جہاں تو گیا تیرے ساتھ رہا، اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا ہے، اور میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام کی طرح تیرا نام بڑا کروں گا۔ آمین۔ کتوں چوکے پیداں دے پچھوں تینوں چوک کے میں تینوں اسرائیل دا بادشاہ بناواں گا، میں تیرا نام قوماں دے وڈے وڈے لوکاں دے جتھے دنیا دے نا ہون میں ان میں تیرا نام رکھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کے متعلق پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے میری مرضی کے موافق بندہ مل گیا ہے۔ آمین۔ کیونکہ وہ تابع داری اور فرما برداری سے زندگی بسر کرتا ہے، اور خدا اس پر اپنی نگاہ لگائے ہوئے ہیں، اور اسی لیے اب وہ بھی دنائی میں اپنی سب راہوں میں چلتا رہا، اور اپنے بیٹے کو بھی وہ یہی سکھا رہا ہے، اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو کیا کر پہچان۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے باپ کے خدا نے تیرے باپ کے ساتھ بہت نیکیاں کی ہیں، تجھے کہا گھوڑے میں سے اٹھایا ہے اور تجھے تخت پر بٹھا دیا ہے، اور تیرا نام دنیا کے بادشاہوں کے درمیان تیرا نام لیا جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ خدا نے داؤد کے ساتھ وعدہ کیا، اور وہی بات داؤد جو ہے اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ پہلی بات، اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو یقیناً ہمارے پاس ایک تجربہ ہے۔ اگر ہم خدا کی تابعداری کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں کے اندر بڑے بڑے کام کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تجربات اپنے بچوں کو سکھائیں کہ خدا نے میرے ساتھ کیا کیا، میں اپنے بچوں کو سکھاؤں کہ خدا نے مجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں پر پہنچا دیا، میں اپنے بچوں کو بتاؤں کہ اپنے باپ کے خدا کو پہچانو۔ آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ بے شک جہاں پر ہم نے خود تو اپنی سب راہوں میں دنائی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، لیکن ہمیں اپنی اولاد کو بھی بتانا ہے کہ اپنے باپ کے خدا کو پہچانو۔ پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 6 باب میں کہتا ہے، اے اولاد والو اپنی اولاد کو دھک نہ کرو بلکہ نصیحت دے دے کر، کیسے؟ نصیحت دے دے کر ان کی تربیت کرو۔ کئیوں کے پاس تو خدا کے ساتھ چلنے کا تجربہ ہی نہیں ہے، تو اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ اور جن کے پاس تجربہ ہے وہ بھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کہ خدا نے مجھے کیا برکت دی ہے، کبھی انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ نہیں۔ میں پرسوں آج 9 میں تھا، وہ تھوڑا کام شام کروانا تھا تو میں شبانہ وہاں پر ہم گئے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ گھر کی حالت بڑی خستہ ہو گئی ہے تو اس کو ذرا ٹھیک ٹھوک کروانا ہے۔ تو وہ جو کرائے جس کو دیا ہوا کرائے پہ، تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اے بھی کرانا ہے، اے بھی کرانا ہے۔
میں کہ جڑا اساں کرانا تے جڑا تساں کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. اے اوتے جڑا کمرہ ہے جدے تے چادر پئی سن، میں نے اس کو کہا کہ یہ کمرہ میرا کمرہ ہے جہاں پر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا. اور خدا نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور مجھے اچھا خوبصورت رہنے کو گھر بخشا ہے. لیکن میں اس بات کو کبھی نہیں بھولتا اور اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں میں سکھاتا رہتا ہوں کہ ہم کیا تھے اور خدا نے کیا ہمارے ساتھ کیا ہے. لیکن جو ضروری بات ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ اگر میں خدا کے ساتھ تابعداری کے ساتھ چلتا رہا، میں خدا کے کلام کے مطابق چلتا رہا، تو خدا نے مجھے برکت دی، خدا نے مجھے کامیاب کیا. اور اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو پھر خدا میرا کوئی زیادہ خدا نہیں ہے. میں نے پہلے کہا اعمال 10ویں باب کی 37ویں 38ویں آیت کے اندر لکھا ہے خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. اور خدا نے کہا، اس نے کہا اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا، ہمیشہ کے لیے. اس لیے ہمیں خود بھی اس کی سب راہوں میں دنائی کے ساتھ چلنا ہے، اور پھر ہم نے اپنی نسل کو بھی بتانا ہے کہ اپنے باپ کے خدا کو پہچانو. جو کام اس نے تمہارے باپ کی زندگی کے اندر کیے ہیں وہ ایسے نہیں کیے. خدا نے اس تابعداری اور فرما برداری کا صلہ جو ہے وہ مجھے دیا ہے. اس لیے باپ ہوتے ہوئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ داؤد کی طرح اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان. بہت دفعہ بچے اپنے باپ کے خدا کو پہچانتے نہیں. ماں باپ چرچ آئے ہوں نے بچے آنا پتہ ہی نہیں. ماں باپ نے کبھی اپنی اس ذمہ داری کو سمجھا ہی نہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں اپنے خدا کے متعلق. آپ کا خدا وہ ہے جو قادر مطلق ہے. آپ کا خدا خالق اور مالک ہے. آپ کا خدا دوسرے معبودوں کی طرح نہیں ہے جس کو پرواہ نہ ہو. آپ کا خدا آپ کی پرواہ کرتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے. اس لیے وہ کام جو خدا نے آپ کی زندگیوں کے اندر کیے ہیں وہ کام اپنے بچوں کو بتانے ہیں. آمن والی پیڑھی کو رب دی خبر پہنچا دے گی تو آمن والی پیڑھی کو کس نے بتانا ہے؟ وہ نسل اگلی نسل کو بتائے گی کہ خدا نے میری نسل کے ساتھ کیا کیا ہے، میرے ساتھ کیا کیا ہے. وہ اپنی نسل کو بتائے گا خدا میرے ساتھ وفادار رہا، خدا میرے ساتھ بھلائی کرتا رہا، خدا مجھے سرفراز اور کامیاب کرتا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے حضور تابعداری اور فرما برداری سے چلا جائے. اور مقدس داؤد نے اپنا تجربہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کیا. اپنا علم جو ہے وہ جو خدا کے متعلق وہ رکھتا تھا، وہ علم
جو کامیابی اس کو ملی تھی وہ کامیابی اس نے اپنے بیٹے کو بتائی، وہ علم اپنے بیٹے کو منتقل کیا، وہ کامیابی اس کا راز اپنے بیٹے کو بھی بتایا کہ اس کی کامیابی کے پیچھے جو راز ہے وہ بھی تو جان لے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے کیسے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ کسی والد نے آج تک شاید ہی اپنے بچوں کو یہ بتایا ہو کہ کیسے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ داؤد نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تو کیا کر، اپنے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر۔ کیسے کر؟ پورے دل سے اور روح کی مستعدی سے کیا کر؟ خدا کی عبادت کر، پورے دل سے، روح کی مستعدی سے، بالکل تیار ہو کر خدا کی عبادت کر۔ اور پھر جب تو خدا کی عبادت اس طرح سے کرتا رہے گا جیسے تیرا باپ کرتا رہا ہے، اس لیے اس نے کہا تو اپنے باپ کے خدا کو پہچان جیسے میں اپنے خدا کی عبادت کرتا رہا، اور اس نے مجھے کامیابی بخشی، سرفرازی بخشی۔ اس لیے کیا کر، تو بھی پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر۔ تو پھر کیا ہوگا جی؟ لکھا ہے کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ سب دلوں۔ خدا آپ میں سے ہر ایک کے دل کو خدا جانچ رہا ہے۔ خدا کو پتا ہے آپ کے دل کے خیال کیا ہے، آپ سوچ کے رہے ہیں، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، خدا کو سب پتا ہے۔ اور اس نے کہا خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ جو کچھ ہمارے دماغ میں خیال بھی آتا ہے نا، خدا اس خیال سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ تو کیا کر، تو پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خدا دلوں کو جانچتا ہے، خدا خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے تو کیا کر، پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر۔ سن نہیں پورا کرنا، عبادت کرنا اسی سمجھنے ہیں چلو گئے نہیں گئے خیر۔ خدا کی عبادت کرنا جو ہے یہ بڑا اتم اور اعلیٰ کام ہے۔ زبور 145 شروع میں، عبادت کے شروع میں بھائی عدیل نے پڑھا تھا، میں پھر اس کی 4 آیات جو ہیں پڑھوں گا۔ اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالعباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا، میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالعباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ جب وہ بزرگ ہے اور بے حد ستائش کے لائق ہے تو ہمیں اس کی عبادت پورے دل سے اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کرنی ہے۔ اگر میں عبادت میں آ کر پورے دل سے روح کی مستعدی سے عبادت نہیں کرتا، خدا میرے دل کو بھی جانتا ہے، خدا میرے ذہن کی سوچوں سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اس عبادت کا مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے داؤد نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، اے میرے بیٹے، اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت
پھر کیا ہوگا؟ جب تو ایسے کرے گا تو پھر خدا تجھے برکت دے گا، خدا تیرے ساتھ رہے گا، خدا تجھے سرفرازی بخشے گا۔ میں نے پہلے کہا ہمارا خدا جو دوسرے معبودوں والا خدا نہیں ہے، وہ خدا قادر مطلق خالق اور مالک ہے، اور وہ بے حد ستائش کے لائق ہے، وہ بزرگ و برتر ہے، اور ہمیں اس کی پرستش، اس کے شایانہ شان کرنی ہے، اس کی عبادت روح کی مستعدی سے کرنی ہے، اس کی عبادت پورے دل کے ساتھ کرنی ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت دے اور خدا ہمیں کامیاب کرے۔ جیسے اس نے حزقیہ کو کامیاب کیا، اسی طرح وہ ہمیں بھی کامیاب کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم بھی روح کی مستعدی سے پورے دل سے اس کی عبادت کریں۔ داؤد خود عبادت کرتا رہا نا، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی سکھایا، اپنا تجربہ بھی بتایا کہ تُونے خدا کی عبادت کس طرح سے کرنی ہے، تو پھر خدا تیرے ساتھ وفادار رہے گا، خدا اپنا ہاتھ تجھ پر بڑھائے رکھے گا، خدا تجھے سرفرازی بخشتا رہے گا، خدا تیرے ساتھ بھلائی کرتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھیں داؤد نے اپنے بیٹے سے پہلے کہا تھا کہ اگر تو اسے چھوڑے، اگر تو خدا کو چھوڑے گا تو وہ تجھے ہمیشہ کے لیے رد کر دے گا۔ اس کا بھی تجربہ داؤد کے پاس تھا کہ جیسے ساؤل نے خدا کو چھوڑا تو خدا نے بھی اس کو ہمیشہ کے لیے کیا کیا؟ رد کر دیا۔ اور داؤد کے پاس یہ بھی ایک بڑا مضبوط تجربہ تھا جو اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کیا کہ اگر تو اسے چھوڑ دے گا تو وہ تجھے ہمیشہ کے لیے رد کر دے گا۔ ہم بھی اس بات کو سمجھیں کہ اگر اس نے شاؤل کو چھوڑ دیا نافرمانی کے سبب سے تو وہ ہمیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہم خود بھی خدا کی حضوری میں تابعداری سے رہیں اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی نسل کو بھی اپنے خدا کے متعلق بتائیں اور ان کو سمجھائیں کہ کیسے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ پورے دل اور روح کی مستعدی سے، تیاری کے ساتھ۔ کئی بار ایسی چرچوں تیار ہو کے انہیں کہ اسی خدا دی عبادت کرنی ہے، ایک تھے جو کیا جائے کہ اسی عبادت کریں گے تو پھر تیار نہیں ہوں گے۔ ہمیں پورے دل کے ساتھ اور روح کی مستعدی سے تیار ہو کر آنا ہے کہ مجھے خدا کی عبادت کرنی ہے، اس لیے کرنی ہے کیونکہ خدا بزرگ ہے، خدا بے حد ستائش کے لائق ہے، اس جیسا کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے جس کی عبادت میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس لیے اس نے خاص مجھ پر فضل کیا ہے، تو مجھے کیسے کرنی ہے؟ پورے دل سے اس کی عبادت کرنی ہے، روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو پھر بچے بھی اس بات کو سیکھ جائیں گے، اور جیسے اس نے کہا اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، جیسے داؤد کو مل گیا نا، اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو بھی کہا اگر تو اسے ڈھونڈے گا تو وہ تجھے مل جائے گا۔ اگر خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے نا تو خدا ہمیں مل جائے گا۔ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، اپنی نسل کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں مل جائے گا، وہ کسی سے دور نہیں ہے۔
جب ہم پورے دل کے ساتھ اس کی حضوری میں آئیں گے اور اس کو ڈھونڈیں گے، پالیں گے، وہ ہمیں مل جائے گا۔ اور پھر خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے گا، جیسے اس نے داؤد کے لیے کیے، جیسے اس نے سلیمان کے لیے کیے، اسی طرح خدا ہمارے لیے بھی کام کرے گا۔ لیکن پہلے ہمیں خود سب راہوں میں، لکھا کہ داؤد اپنی سب راہوں میں دنائی کے ساتھ چلتا رہا، اور وہی سب کچھ اس نے اپنے بیٹے کو بھی سکھایا کہ تو بھی اپنے خدا کے، اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، تو اگر تو اس کو ڈھونڈے گا تو وہ تجھے مل بھی جائے گا۔ سو اس لیے اگر داؤد نے بڑی بات اس بات کے آخر میں ایک بات کہی، اور وہ کیا تھی؟ سنیں ذرا 21ویں آیت، پہلا تواریخ 28 باب اور اس کی 21ویں آیت، بس آخری آیت میں پڑھوں گا، پھر ہم دعا کریں گے۔ غور سے سننی ہے کہ جب تو یہ سب کچھ کرے گا تو پھر کیا ہوگا۔ سنیں، لکھا ہے، اور دیکھ کاہنوں اور لاویوں کے فریق خدا کے مسکن کی ساری خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور ہر قسم کی خدمت کے لیے سب طرح کے کام میں ہر شخص جو ماہر ہے بخوشی تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ لوگ تیرے ساتھ ہو جائیں گے، کاہن تیرے ساتھ ہوں گے، مسکن کی ساری خدمت کے کرنے والے لوگ تیرے ساتھ ہوں گے، ہر شخص جو ماہر ہے بخوشی تیرے ساتھ ہوئے گا، اور لشکر کے سردار اور سب لوگ بھی تیرے حکم میں ہوں گے۔ سارے لوگ، لشکر کے سردار، فوجوں کے سردار، وہ بھی، سب لوگ بھی تیرے حکم میں رہیں گے۔ کب؟ جب تو کیا کرے گا؟ اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، تو یہ سارے تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے اور تیرے حکم میں رہیں گے۔ تو اگر نہ کیا تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ سو اس لیے خدا بے شک ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں